نہیں اسے فیڈ کراؤ، وہ غصے سے دھاڑا جب وہ کپ کپا اٹھی تھی۔ مگر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ سسکی تھی جب اس نے خود اسے بیڈ پر دھکیلا تھا اور اس کی گود میں اس کے بیٹے کو بٹھاتے اس کا کپڑا ہٹائے تھے۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنا فیڈ، اس کا بیٹا بلکتے وہ اپنے دانت اس کے۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ ارباز کے چچا نے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ نازیہ بیگم اور عروب کی ہمت تھی جو اس گھر میں رہ رہی تھی۔ دونوں کی زبان پر کبھی شکوہ تک نہ آیا، کیونکہ وہ دونوں ساس بہو ارباز کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ارباز نے بہت کوشش کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اپنے چچا کو لاکھوں روپے دیتا رہا کہ وہ گھر میں فساد پیدا نہ کریں، مگر اس کی چچی، چچا اور ان کا بیٹا علی نے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ ارباز کے چچا اسلم چاہتے تھے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ پوری کوٹھی کو اپنے نام کر سکیں۔ علی نے 1-2 بار عروب کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور ارباز کی غیر موجودگی میں عروب کو ہراس کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ بات ارباز کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے وہ کوٹھی اور اس میں موجود ہر چیز اپنے چچا کے منہ پر دے ماری، اور پھر اس نے اپنے باپ کے بزنس کو اس قدر بڑھا دیا دن رات محنت کر کے کہ اس نے اپنے باپ کی کمپنی کو بلندیوں تک پہنچا دیا، اور پھر اپنی فیملی کے لیے ایک عالی شان گھر خریدا جس میں اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میں ناراض ہوں آپ سے میاں، وقت دیکھیں، ارسل آپ کا انتظار کرتا کرتا سو گیا ہے، کتنی بری بات ہے۔ آپ آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے ہیں۔ میں نے بتایا تو تھا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے ہماری کمپنی میں، اسی پر کام چل رہا ہے، اسی وجہ سے تھوڑا زیادہ مصروف ہو گیا ہوں۔ وہ دھیرے سے ارسل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ارسل کی پیشانی پر ایک بوسہ دے کر ارباز خاموشی سے اٹھا اور عروب کے قریب آیا۔ اور بیگم صاحبہ کا کیا حال ہے؟ اس نے شرارت سے کہا اور عروب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عروب میڈم منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ عروب نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا ارسل، پورا دن آپ کا انتظار کرتا ہے، بس شام کو یہی امید ہوتی ہے کہ بابا آئیں گے، تھوڑا وقت دیں گے، مگر بابا کو کہاں فرصت ہے۔ ارباز نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں جانتا ہوں اور تمہارا غصہ کرنا جائز بھی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں پروجیکٹ ختم ہوتے ہی سارا وقت صرف تم دونوں کا ہوگا۔ روپ کی آنکھیں تھوڑا سا نم ہو گئیں۔ مجھے اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اپنے شوہر کے وقت کے، ان کی موجودگی کے۔ جی ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، پھر تو یہ کام جلد از جلد ختم کرنا ہوگا مجھے۔ ارباز نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ تم جانتی ہو نا میرا سارا وقت صرف تمہارا ہے، بس کئی بار آفس میں اتنا کام ہوتا ہے مجھے خود کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس وقت تمہیں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہوگا، یہ سب کچھ اتنی محنت تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ اس نے عروب کو اپنی گود میں بٹھایا، اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب کیا اور نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ عروب کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو کر کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ نظریں چرا کر خود کو اس کے حصار سے آزاد کروانا چاہتی تھی، مگر ارباز کے بازوؤں کی گرفت میں ایک عجیب سا سکون تھا جس سے وہ باہر نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ ارباز نے سرگوشی کی۔ عروب نے آہستگی سے سر ہلایا۔ پتہ ہے، مگر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں وقت یا فاصلے ہمارے بیچ آ نہ جائیں۔ فاصلے؟ ارباز نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، فاصلے صرف جسموں کے درمیان ہوتے ہیں، دلوں کے نہیں، اور ہمارا دل تو ایک ساتھ دھڑکتا ہے ہر لمحہ۔ عروب اس کی گود میں بیٹھتے بیٹھتے مسکرا گئی۔ بس یہی لمحات میرے لیے سب کچھ ہیں۔ ارباز نے آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو وعدہ رہا، اب ہر شام ہماری ہوگی، تم، میں اور ہمارا ارسل۔ کمرے میں موجود گھڑی کی ٹک ٹک دونوں کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ ایک حسین ہم آہنگی پیدا کر رہی تھی، جیسے وقت بھی رک کر ان کی محبت کا گواہ بن گیا ہو۔ اچانک پیچھے سے ارسل کی مدھم آواز آئی، بابا جان! عروب اور ارباز دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ننھا سا ارسل آنکھیں ملتا ہوا اٹھ چکا تھا۔ ہاں بابا کی جان، میں آ گیا ہوں۔ ارباز نے آگے بڑھ کر ارسل کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عروب مسکرا رہی تھی، اس منظر کو دیکھ کر جیسے اس کا سارا گلہ ختم ہو گیا ہو۔ ایک عورت کو اور چاہیے ہی کیا ہوتا ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو اور اس کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دے۔ اگلے دن صبح 7 بجے ارباز سو کر اٹھا۔ بیوی کو اٹھانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ عروب کو اٹھائے گا تو ارسل بھی جاگ جائے گا اور پھر وہ اپنے بابا کو آفس نہیں جانے دے گا۔ ویسے بھی ارباز عروب کو کم ہی صبح کے ٹائم جگاتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تیار ہو کر وہ آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ گڈ مارننگ سر، وہ ارباز کو سر سے پاؤں تک دیکھتی ہوئی عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ آج لیٹ کیوں آئے ہیں سر؟ مہر نے پوچھا، جو ارباز کی نیوز سیکریٹری تھی۔ اسے اس کمپنی میں آئے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔
ارباز نے جھٹ سے ایک نظر اسے دیکھا اور بنا جواب دیے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کی میٹنگز کا شیڈیول بتائیں مجھے۔ سر وہ تو ابھی مجھے خود بھی نہیں پتا، مگر میں پوچھ کر بتا دیتی ہوں۔ آپ کو میں نے اپنی سیکریٹری کس لیے رکھا ہے؟ آپ کو ایک دن پہلے ہی خبر ہو جانی چاہیے ہے کہ میری میٹنگز کہاں اور کس کے ساتھ ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ جی سر۔ سر چائے پئیں گے آپ؟ وہ جھٹ سے بولی تو ارباز اسے گھورنے لگا، جیسے اسے اس کا بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، اس نے اتنا سا جواب دیا اور اپنے لیپ ٹاپ میں کام کرنے لگا۔ مہر آفس سے باہر گئی، ارباز کی آج میٹنگز کے بارے میں معلوم کیا اور ریسیپشنسٹ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں میں تم سے انابیہ؟ ہاں پوچھو۔ یہ ارباز میرا مطلب ہے ارباز سر کی شادی ہوئی ہے کیا؟ ہاں سر کی شادی ہوئی ہے اور سر کا ایک بہت پیارا بیٹا بھی ہے۔ ایک دو بار سر اسے یہاں کمپنی میں لے کر بھی آئے ہیں۔ انابیہ نے بتایا تو مہر ایک دم چونک گئی۔ بیٹا بھی ہے؟ ویسے لگتا تو نہیں ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں سر کا بیٹا بھی ہے اور سنا ہے سر کی وائف بہت پیاری ہے۔ ویسے تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ چلو تم اپنا کام کرو، میں ذرا سر کو ان کی میٹنگز کا شیڈیول بتا دوں۔ میرا بیٹا اٹھ گیا۔ بابا بابا ارسل؟ جی بابا کی جان، آپ نے ناشتہ کیا ارسل؟ نہیں ارباز یہ ابھی سو کر اٹھا ہے، بس میں کچن میں جانے ہی لگی تھی۔ روم خود بھی اچھا سا ناشتہ کرو اور ارسل کو بھی اچھا سا ناشتہ کرواؤ۔ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں آج ڈنر میں کیا کھائیں گے؟ جو میری بیگم میرے لیے پیار سے بنا دے میں کھا لوں گا۔ ارباز اپنی بیوی اور بچے سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ ناک کیے بغیر مہر اندر آفس میں داخل ہوئی۔ واٹ از دس بیہیویئر؟ کیا تم اتنا نہیں جانتی کہ دروازہ ناک کیے بنا کسی کے بھی آفس یا روم میں انٹر نہیں ہوتے؟ سوری سوری سر۔ ارباز نے کال بند کی اور غصے سے نکل کر وہاں سے چلا گیا۔ شٹ یار، اس لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنے کی بجائے میں اسے ناراض کر رہی ہوں۔ کیا کروں ایسا جو یہ مجھے دیکھے، مجھ سے پیار بھرے لہجے میں خود بات کرے؟ وہ آفس میں یہاں وہاں چکر لگانے لگی اور سوچنے لگی کہ کیسے ارباز کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ شام کے 7 بج گئے تھے۔ ارباز ابھی تک میٹنگ میں مصروف تھا اور دوسری طرف مہر اس کے آفس کے باہر بیٹھی 5-6 گھنٹوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 9 بجے جب وہ میٹنگ سے فری ہوا تو فوراً گھر جانے کے لیے نکل گیا، کیونکہ اب وہ اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہر 10 بجے تک ارباز کا انتظار کرتی رہی اور جب انتظار کر کر کے اس کی بس ہو گئی تو وہ ریسیپشنسٹ انابیہ کے پاس گئی اور پوچھا کہ سر ارباز کب تک فری ہوں گے میٹنگ سے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ تو 1 گھنٹہ پہلے گھر بھی چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر مہر غصے سے لال ہو گئی۔ واٹ؟ میں یہاں بیٹھی پاگلوں کی طرح ان کا ویٹ کر رہی ہوں اور وہ ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے گھر بھی چلے گئے ہیں؟ وہ غصے سے چیخی۔ مہر یہ آفس ہے، آہستہ بولو۔ سر نے تمہیں نہیں بولا کہ تم بیٹھ کر ان کا ویٹ کرو۔ تم اپنی مرضی سے یہاں بیٹھی تھی۔ 7 بجے تمہاری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ 7 بجے تم گھر جا سکتی تھی، مگر تم نہ جانے کیوں یہاں بیٹھی سر کا ویٹ کر رہی تھی۔ آفس میں کچھ رولز ہوتے ہیں جنہیں تمہیں سمجھنا ہوگا، ورنہ تو تم اپنی جاب کھو دو گی۔ مہر نے ایک گہرا سانس بھرا، اپنا بیگ پکڑا اور گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ مہر کو پہلے بھی 2-3 بار مختلف کمپنی سے اسی وجہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس کی حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں تھیں۔ امیر، کبیر اور خوبصورت انسان دیکھ کر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ نہ جانے اس نے کتنے گھر خراب کیے تھے اور اب وہ ارباز کے پیچھے لگ گئی تھی۔ مہر کے 2 بھائی تھے جن کی شادی ہو چکی تھی۔ ان کی بیویوں نے مہر اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب مہر اپنی ماں کو لیے کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ وہی جاب کر رہی تھی۔ ارباز، اس کی امی اور ارسل ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ارسل کے ساتھ اس کے فیوریٹ کارٹون دیکھ رہے تھے، جبکہ عروب کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ لوگ رات میں کھانے کے بعد ضرور چائے پیتے تھے، ساتھ بیٹھ کر اور ڈھیر ساری گپ شپ مارتے تھے۔ دیکھیں ذرا، جب آپ ٹائم پر گھر آ جاتے ہیں تو ہم سب کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ ارسل بھی کتنا خوش ہوتا ہے۔ عروب نے چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ارباز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں بیگم، جانتا ہوں، اسی لیے آج میں نے جلدی جلدی ساری میٹنگز نپٹا لی تاکہ میں گھر جا کر اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر سکوں۔ ارسل نے ابھی چائے کا کپ پکڑا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اس نے جب تک جیب سے موبائل نکالا کال بند ہو گئی تھی اور واٹس ایپ پر ایک میسج آیا۔ آج آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آفس میں بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہی اور آپ مجھ سے ملے بغیر ہی گھر چلے گئے۔ یہ میسج پڑھ کر ارباز ایک دم چونک گیا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا کیونکہ ابھی تک اس نے مہر کا نمبر اپنے موبائل میں سیو نہیں کیا۔ اس نے کچھ سیکنڈ سوچنے کے بعد موبائل بند کیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ عروب نے ارسل کو سلایا اور جا کر صوفے پر ارباز کے پاس بیٹھ گئی جو لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا۔ کیا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا آپ کا؟ 12 بج گئے ہیں، کب سوئیں گے اور صبح کب اٹھیں گے؟ بس 5 منٹ کا کام رہ گیا ہے جان۔
اس نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا لیپ ٹاپ چلانے لگا جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے روب کا ہاتھ تھام لیا۔ آج کھانا بہت اچھا بنا تھا۔ شکریہ، میں تو چاہتی ہوں آپ ہر روز ٹائم پر آئیں اور میں اچھے اچھے کھانے بناؤں اور ہم ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ میں کوشش تو پوری کرتا ہوں کہ میں ٹائم پر گھر آ جاؤں۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ارباز کا موبائل بجنے لگا۔ اس وقت کس کی کال ہے؟ اس نے چونک کر موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو اسی نمبر سے کال آ رہی تھی جس نمبر سے میسج آیا تھا۔ ہیلو ہیلو سر، میں مہر بات کر رہی ہوں، آپ کو صبح کی میٹنگز کے بارے میں بتانا تھا۔ وہ صبح آپ کی 8 بجے میٹنگ ہے شاہ انڈسٹریز کے ساتھ۔ مس مہر، ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کوئی وقت ہے کال کرنے کا؟ اگر میٹنگ کے بارے میں بتانا تھا تو آپ مجھے ایک ٹیکسٹ کر دیتی یا پھر صبح جب میں آفس آتا تو مجھے انفارم کر دیتی۔ آفس سے گھر جانے کے بعد سوائے ارجنٹ کالز کے میں کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ میرا فیملی ٹائم ہوتا ہے اور کمپنی میں موجود ہر شخص یہ بات جانتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر ارباز نے کال بند کر دی۔ کیا ہو گیا ہے ارباز، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس بیچاری کو آپ نے فضول میں ڈانٹ دیا، میٹنگ کے بارے میں ہی تو بتا رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا روپ، سارا دن آفس میں کالز، میٹنگ، پروجیکٹس، یہ سبھی تو چلتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ٹائم میں سکون میں رہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور روپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ اس کے گالوں کو چومتے، اس کے کان کے بال پیچھے اڑیستے، وہ اس کی گردن پر جھکا۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف لے گیا تھا۔ بیڈ پر لٹاتے ہی وہ اس کے وجود پر اپنا بھاری وجود رکھتے اس کی دھڑکنوں پر جھکا۔ دونوں ایک دوسرے کی رنگینیوں میں کھو گئے تھے۔ اگلے دن میں مہر شارٹ شرٹ، ٹائٹ جینز، اسٹریپ لپسٹک اور کھلے بالوں میں آفس میں انٹر ہوئی تو وہاں موجود ہر شخص اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ سر، وہ اندر انٹر ہوئی تو اس پر ایک نظر ڈالتے ارباز خان اپنے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا ہوا بولا، کل تم نے وہ میسج مجھے کیا کیا تھا؟ میسج؟ کیسا میسج سر؟ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو تم سے نہیں کہا کہ یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ 7 بجے تمہاری ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تم جا سکتی ہو، میرا انتظار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی سر، وہ سر کل رات کے لیے سوری، غلطی میری ہے، مجھے رات کے 12 بجے آپ کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ تم باہر چلی جاؤ اور انابیہ کو اندر بھیجو۔ مہر آفس سے نکل کر باہر چلی گئی، انابیہ کو اندر بھیجا۔ جی سر، بیٹھو انابیہ، ارباز نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً کرسی پر بیٹھ گئی۔ مس انابیہ، کیا آپ نے مس مہر کو اس کمپنی کے رولز نہیں بتائے؟ سر، جب انہوں نے جوائن کیا تھا تو میں نے انہیں کافی چیزیں بتائی تھیں مگر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں۔ اسے ایک آخری بار پھر بتا دو کیونکہ وہ جو حرکتیں کر رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہیں، اور آج اس قسم کی اس نے ڈریسنگ کر رکھی ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو ہماری کمپنی میں کوئی بھی لڑکی اس طرح کی ڈریسنگ کر کے نہیں آتی، تو بہتر ہوگا اسے بھی سمجھا دو کہ کل سے وہ اس قسم کی ڈریسنگ کر کے نہ آئے۔ جی سر، میں بتا دیتی ہوں۔ تو تم ہو ارباز کی نیوز سیکریٹری؟ مزے ہیں بھائی، ارباز کے تو گھر میں بھی خوبصورت بیوی، آفس میں بھی ڈیشنگ سیکریٹری، زندگی کے مزے تو یہ ارباز لوٹ رہا ہے۔ علی مہر کو سر سے پاؤں تک گھوتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولا، تم کون ہو؟ مہر اس کے سامنے آ کھڑی ہو کر اسے گھورتی بولی، میں ہوں ارباز کا چچا زاد بھائی، میرا نام علی ہے۔ تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ اور نائس، تو یہ ارباز سر کا کزن ہے، ساری انفارمیشن گھر کی اسی سے ملے گی۔ میرا نام مہر ہے۔ علی نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مہر کی طرف دیکھا اور تمسخرانہ انداز میں مسکرانے لگا، کافی چرچے سنے ہیں میں نے تمہارے، 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کمپنی کے کافی مردوں کو تم اپنی طرف متوجہ کر کے انہیں منہ بھی نہیں لگا رہی۔ کیوں بیچارے معصوموں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ اپنا منہ بند رکھو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اور علی کو دھمکی دے رہی ہو؟ کیا کرو گی؟ جا کر اپنے سر ارباز سے شکایت کرو گی میری؟ اتنے میں آفس سے نکل کر انابیہ باہر آئی تو علی اور مہر کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ وہ غصے میں ان کے پاس گئی۔ علی، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہاں مت آیا کرو، شاید تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ سر اس وقت اندر ہی ہیں اور بہت غصے میں ہیں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اتنی بار بے عزتی کروانے کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آتی۔ اور مہر، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ مہر کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا ہوا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کل سے تم اس ڈریسنگ میں آفس نہیں آؤ گی، اور اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، اور میٹنگز کے بارے میں سر کو میسج تم نہیں کرو گی بلکہ میں خود کروں گی۔ آفس سے گھر جانے کے بعد سر کسی بھی کال اٹینڈ نہیں کرتے، اس لیے مہربانی کر کے آئندہ نہ سر کو میسج کرنا اور نہ ہی کال۔ اگر اب تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی جو سر کو ناگوار گزری تو تم یہ جاب کھو دو گی، یاد رکھنا۔ انابیہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ غصے میں پیر پٹکتی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ آج 2 گھنٹے لگا کر میں تیار ہو کر آئی تھی اس کے لیے، اور اس نے ایک بار بھی جی بھر کر مجھے دیکھا نہیں۔
یہ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کہتا رہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ اب تک میں بہت پیار سے، بہت آرام سے اس کے ساتھ ایک سیکریٹری بن کر رہ رہی تھی، مگر شاید اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک کال ہی تو کی تھی میں نے، اسے رات کو زیادہ ہی اوور ہو رہا ہے۔ لڑکے تو مجھ سے ملاقات کے لیے مرتے ہیں، اور ایک یہ ہے جو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارباز خان، تم کچھ بھی کر لو، میں تو تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹی وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیسے ارباز کو اپنے جال میں پھنسائے، کیسے اپنی طرف مائل کرے۔ جب تک وہ شخص اپنی بیوی سے دور نہیں ہوگا تب تک وہ مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ میرا پہلا کام اس سے اس کی بیوی کو دور کرنا ہے، مگر کیسے؟ وہ کافی دیر تک سوچتی رہی۔ ابھی اس کے ذہن میں ایک ہی شخص آیا، اور وہ کوئی نہیں بلکہ علی تھا۔ کسی بھی طرح مجھے اس علی کا نمبر لینا ہوگا، کیونکہ ایک وہی ہے اس وقت جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اگلے دن جب وہ آفس گئی تو اب وہ انابیہ کے پاس نہیں بلکہ کمپنی کے ایک کولیگ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی اس نے کمپنی کے آدھے سے زیادہ کولیگز کو اپنی طرف متوجہ کر ہی لیا تھا، اور اب یہاں پر کوئی کام بھی کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ مہر نے اسے یہاں وہاں کی باتیں کرنا شروع کی۔ کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، اور پھر اپنے مطلب کی بات اس نے اس سے کہی۔ اس نے اس کولیگ سے علی کا نمبر مانگا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس علی کا نمبر نہیں ہے، مگر وہ جلد ہی اسے کہیں سے علی کا نمبر ارینج کر کے سینڈ کر دے گا۔ کچھ دیر کے بعد کمپنی میں یہ خبر پھیل گئی کہ آج ہر حال میں انہیں نیا پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، کیونکہ کل باہر کے ملک سے بڑے بڑے بزنس مین آ رہے تھے جن کے سامنے ارباز خان نے اپنا پروجیکٹ ڈسپلے کرنا تھا۔ ہر کوئی کام میں لگ گیا، کیونکہ کل اس کمپنی کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ ارباز خان نے نئے پروجیکٹ کو ڈسپلے کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جگہ بک کروائی تھی، جہاں پر سارے ارینجمنٹ راتوں رات کیے گئے تھے۔ ارباز خان کولیگ کے پاس پروجیکٹ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا موبائل اس کے آفس میں ہی پڑا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ مہر جھٹ سے موبائل کی جانب بڑھی اور دیکھا تو اسکرین پر مائی لائف لکھا تھا۔ یہ ضرور اس کی بیوی کا نمبر ہے۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا اور وقت ضائع کیے بغیر کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ارباز، ابھی تک آئے کیوں نہیں ہیں آپ گھر؟ میں نے اور امی نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کب آئیں گے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی روپ بولی۔ ہیلو، وہ اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے اور شاید گھر بھی نہ آئے، اس لیے آپ کھانا کھا لیں اور ان کے بغیر رہنے کی عادت بھی ڈال لیں، بار بار کال کر کے ڈسٹرب نہ کریں۔ مہر کی آواز سن کر روپ کی تو جیسے جان نکل گئی۔ تو تم کون ہو؟ ارباز کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، ارباز کہاں ہے؟ وہ بول رہی تھی کہ مہر نے کال کٹ کر دی اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب آئے گا اصلی مزہ۔ روپ کال پر کال کیے جا رہی تھی، مگر کسی نے ایک کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کون تھی؟ ارباز میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ کون تھی یہ لڑکی جس نے کال اٹینڈ کی؟ روپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب عجیب خیالات اس کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ نہیں، ارباز میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ رات کے 2 بجے ارباز خان گھر آیا تو سب سو گئے تھے سوائے روپ کے۔ ارباز خان کے کمرے میں انٹر ہوتے ہی وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ ٹائم دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں ارباز۔ کتنی کالز کی میں نے آپ کو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ارباز بول پڑا، اور وہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا، کتنی بار بتایا ہے کہ ایک نئے پروجیکٹ میں مصروف ہوں۔ کل اس پروجیکٹ کو ڈسپلے کرنا ہے، کل بہت بڑا دن ہے ہماری کمپنی کے لیے۔ سارے کام کروا کر تھکا ہارا گھر آیا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم میرے ساتھ 2 پھول پیار کے بولو، مجھے اچھی سی چائے پوچھ لو، تم ہو کے مجھے باتیں سنانے لگ گئی ہو۔ آپ اور آپ کا پروجیکٹ میری طرف سے دونوں بھاڑ میں جائیں۔ ہر روز ہماری ایک ہی بات پر بحث ہوتی ہے، ایک ہی بات پر لڑائی ہوتی ہے، اور آج مجھے حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ میرا شک بالکل ٹھیک تھا، میں پاگل تھی جو آپ پر اعتبار کرتی رہی۔ جو وقت آپ یہاں نہیں دے رہے تھے وہ وقت آپ کہیں اور دے رہے تھے۔ تم کیا بول رہی ہو روپ؟ خاموش ہو جاؤ، پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہو، ہوش میں تو ہو تم؟ میں بالکل ہوش میں ہوں، جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، اس لڑکی نے صاف صاف بتایا ہے مجھے۔ کس لڑکی نے کیا بتایا؟ ہاں بتاؤ مجھے، وہ غصے سے دھاڑا۔ ان دونوں کی لڑائی سے ارسل اٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ سنبھالیں اپنے بچے کو، صبح ہوتے ہی میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی، نہیں رہنا مجھے اب آپ کے ساتھ۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل کر چلی گئی، اور ارسل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ارباز نے اسے گود میں اٹھا کر چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اسے فیڈر بھی دیا، مگر اسے اپنی ماں چاہیے تھی۔ روپ روپ کہاں ہو تم؟ وہ کمرے سے باہر نکل کر اسے آوازیں دینے لگا۔
اس نے ہر جگہ دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ باہر لان میں گیا تو وہ لان میں بیٹھی رو رہی تھی۔ روب کیا ہو گیا تمہیں یار؟ دیکھو بچہ کیسے رو رہا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ چپ کروائیں اسے، یہ صرف میرا نہیں آپ کا بھی بچہ ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ۔ روب یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، تم پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کر بیٹھی ہو، یہ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ اندر چلو، اندر جا کر بات کرتے ہیں، جو بھی ہے مجھے سب سچ بتاؤ۔ اتنے میں نازیہ بیگم بھی اٹھ کر آ گئی۔ کیا ہو گیا ارباز بیٹا، یہ تم لوگوں نے کیا اس وقت شور مچا رکھا ہے؟ اور ارسل بھی رو رہا ہے۔ امی کیا ہوا تھا گھر میں؟ کیوں یہ اس طرح کی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ کیوں مجھ پر شک کر رہی ہے یہ؟ جب میں نے بتایا بھی تھا کہ میں ایک نئے پروجیکٹ میں مصروف ہوں۔ اروپ بیٹا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ آپ کا بیٹا ایک نئے پروجیکٹ میں نہیں بلکہ ایک نئی بیوی کے ساتھ مصروف ہے آج کل۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور اروپ یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ بتانا کس نے تھا امی؟ اس لڑکی نے ہی بتایا ہے مجھے۔ اروپ اندر چلو، پہلے ارسل کو چپ کرواؤ، اسے فیڈ کرواؤ۔ آدھے گھنٹے سے وہ بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا ہے۔ میں نہیں پلاؤں گی امی سے دودھ، اس کا باپ ہی اسے چپ بھی کروائے گا اور اس کو دودھ بھی پلائے گا۔ ارباز کی بس ہو گئی تھی، وہ اروپ کی ان باتوں سے تھک گیا۔ اس نے اروپ کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پٹکا۔ ابھی اور اسی وقت اسے فیڈ کرواؤ۔ وہ شدید غصے سے دھاڑا تھا کہ وہ کب کپا اٹھی۔ نہیں پلاؤں گی میں اسے دودھ۔ وہ سسکی تھی اور بیڈ پر سے اٹھنے ہی لگی تھی جب اس نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور اس کی گود میں اس کے بیٹے کو لٹاتے اس کے کپڑے ہٹائے تھے کہ وہ جھٹ سے اپنی ماں کے لمس پر چھپٹا تھا اور چپ ہو گیا۔ امی آپ جائیں، جا کر سو جائیں، میں اب دیکھ لوں گا اسے۔ ارباز بیٹا پلیز اپنے غصے پر قابو رکھو، اور اروپ جو بھی بات ہے بیٹا صبح کریں گے، یہ وقت نہیں ہے ابھی، سو جاؤ۔ یہ کہہ کر نازیہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد ارسل سو گیا تھا۔ ارباز نے اروپ کی گود سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر اس کی جگہ پر لٹا دیا۔ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ اروپ نے منہ موڑ لیا۔ اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح سسک سسک کر رو رہی تھی۔ کس نے کیا کہا ہے بتاؤ مجھے۔ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، جانتی ہوں میں ارباز، وہ سسکیاں بھرتی بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا ارباز تمہیں دھوکہ دے گا؟ کتنی کالز کی میں نے آپ کو، آپ نے میری ایک کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ اس لڑکی نے میری کال اٹینڈ کی اور کہا کہ ارباز مصروف ہیں، وہ آج گھر نہیں آئیں گے اور بار بار کال کر کے ڈسٹرب نہ کرو۔ کیا؟ اروپ کی بات سن کر ارباز سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کس نے کال اٹینڈ کی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل تو آفس میں ہی رکھا رہ گیا تھا۔ کیا انابیہ نے کال اٹینڈ کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انابیہ کی آواز تو اچھے سے پہچان ہے مجھے۔ اب آپ جھوٹ بول کر مجھے بہلانے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ اروپ تم چاہو تو کسی سے بھی آفس میں کال کر کے پوچھ سکتی ہو، میں آفس میں ہی تھا، میرا موبائل میرے آفس روم میں تھا، بس جس نے کال اٹینڈ کی ہے اس وقت کی ہے جب میں وہاں موجود نہیں تھا۔ کل باہر کے ملک سے بہت بڑے بڑے بزنس مین آ رہے ہیں جن کے سامنے مجھے اپنا نیا پروجیکٹ ڈسپلے کرنا ہے، بس اسی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ میرا یقین کرو میری جان، جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ اس نے اروپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اروپ نے آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ اگر انابیہ نے کال اٹینڈ نہیں کی تو کس نے کال اٹینڈ کی ہوگی؟ یہ تو کل آفس جا کر ہی پتہ چلے گا جب سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھوں گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کال کسی اور نے نہیں بلکہ مہر نے اٹینڈ کی ہے۔ یہ سب چیزیں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ نہ وہ پوری رات ٹھیک سے سویا تھا اور نہ ہی اس کی بیوی۔ اگلے دن صبح وہ اٹھا اور تیار ہو کر جانے کے لیے نکل گیا، اور آج وہ پہلے سے بھی زیادہ جلدی آفس گیا تھا، جس پر اروپ کو پہلے سے بھی زیادہ شک ہونے لگا تھا اس پر۔ اروپ بیڈ پر لیٹی سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر خاموش رہی اور ایسے ہی پریٹینڈ کیا جیسے وہ سو رہی ہے۔ آج ارباز نے بلیک پینٹ شرٹ اور بلیک ہی کوٹ پہنا تھا، جبکہ مہر بھی بلیک ڈریس پہن کر وہاں آئی تھی۔ ارباز کو بلیک ڈریس میں دیکھ کر اس کا دل گارڈن گارڈن ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارباز کے گیسٹ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر ارباز نے سب کے سامنے اپنے پروجیکٹ کو ڈسپلے کیا۔ سب کو ارباز کا نیا پروجیکٹ بہت پسند آیا اور بہت ہی بڑے بزنس مین کے ساتھ اب اس کی اس پروجیکٹ کو لے کر ڈیلنگ ہو گئی تھی۔ آج وہ بے حد خوش تھا مگر اس کی یہ خوشی تھوڑی ہی دیر کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ پکچرز بنانے لگے تو موقع دیکھ کر مہر بھی ارباز کے پاس پہنچی۔ اس نے پکچرز بنوا کر اروپ کے نمبر پر سینڈ کی۔ اس نے کل رات ارباز کے موبائل سے اروپ کا نمبر لیا تھا۔ اروپ نے جب وہ تصویریں دیکھی تو وہ ہکی بکی رہ گئی۔ یہ لڑکی آخر ہے کون؟ کس طرح اس نے ارباز کے ساتھ تصویریں بنائی ہوئی ہیں؟ وہ تصویر کچھ اس طرح بنی تھی کہ وہ ارباز کے اوپر گری ہوئی تھی۔ اروپ نے موبائل سامنے دیوار میں دے مارا اور چکنا چور ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھی، اپنا سامان پیک کیا اور ارسل کو وہاں سے لے کر نکل گئی۔ اس نے اپنی ساس کو بھی نہیں بتایا اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ وہ روتی سسکتی ہوئی جب اپنی ماں کے گھر پہنچی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ امی پلیز میں کچھ وقت تنہا گزارنا چاہتی ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، سب کچھ بتا دوں گی، مگر پلیز ابھی مجھے بار بار نہ پوچھیں کہ کیا ہوا ہے۔
اس نے ارسل کو اپنی ماں کو دیا اور اپنی ماں کے گھر اپنے کمرے میں جا کر اس نے کمرہ لاک کر لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارباز اسے دھوکہ دے گا۔ ان دونوں میں اتنی محبت تھی کہ پورا خاندان ان کی محبت کی مثال دیتا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ ارباز کے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اپنے اور ارباز کے رشتے میں ہر چیز برداشت کر سکتی تھی سوائے بے وفائی اور دھوکے کے۔ کچھ دیر بعد جب نازیہ بیگم مغرب کی نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکلیں تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ارسل کی آواز آ رہی ہے اور نہ ہی عروب کی، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ گھر میں دیکھا مگر وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ انہوں نے عروب کے نمبر پر کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ انہوں نے ارباز کا نمبر ملایا تو وہ بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس گھر کو نظر لگ گئی ہے۔ عروب بھی ارسل کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، کہاں ڈھونڈوں میں ان دونوں کو؟ وہ گھر سے باہر نکلی، یہاں وہاں دیکھا، وہ دونوں کہیں نہیں تھے۔ وہ بار بار ارباز کو کال کر رہی تھی مگر وہ کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ رات کے 11 بجے جب وہ گھر آیا تو نازیہ بیگم ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ ارباز بیٹا، میں تمہیں کب سے کالز کر رہی تھی، تم نے میری ایک کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ عروب اور ارسل نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، میں تو ان دونوں کو باہر بھی دیکھنے گئی تھی، عروب کو کال بھی کی، اس کا نمبر بن جا رہا ہے۔ کیا؟ کہاں گئی ہے وہ ارسل کو لے کر؟ پتہ نہیں بیٹا، اسے ڈھونڈو، وہ مجھے بتا کر بھی نہیں گئی۔ کیا تم دونوں کے درمیان پھر سے کچھ ہوا ہے؟ نہیں امی، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ رات کو میں نے اسے سمجھایا تھا، آج صبح میں جلدی چلا گیا تھا، اس سے ملاقات نہیں ہوئی موری۔ اس نے عروب کا نمبر ملایا تو نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً عروب کی امی کا نمبر ملایا تو انہوں نے بتایا کہ عروب ان کے پاس ہے مگر وہ جب سے آئی ہے روئے جا رہی ہے۔ بیٹا، کیا تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ آنٹی، میں اور امی اتنا پریشان ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پر بیٹھی ہے۔ ہمارے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ امی، عروب اپنی امی کی طرف ہی ہے، میں جا رہا ہوں اسے لینے۔ ارباز بیٹا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں امی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، آپ گھر پر ہی رہیں، موسم بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں ان دونوں کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارباز فوراً عروب کی امی کے گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ارسل کا رو رو کر برا حال تھا۔ یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ کہاں ہے عروب؟ اس نے ارسل کو گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ ارباز، جب سے وہ یہاں آئی ہے کمرے میں خود کو بند کر رکھا ہے اس نے۔ ارباز نے زور زور سے کمرے کا دروازہ بجایا۔ عروب، دروازہ کھولو۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں سے؟ چلے جائیں یہاں سے۔ عروب، میں تم سے کہا ہے دروازہ کھولو، اگر 2 منٹ کے اندر تم نے دروازہ نہ کھولا تو یاد رکھنا میں یہ دروازہ توڑ دوں گا۔ عروب بیٹا، پلیز دروازہ کھول دو، اپنی ماں کے کہنے پر یہ دروازہ کھول دو۔ دیکھو ارسل کا رو رو کر برا حال ہو گیا بیٹا، ہمارا نہیں اس کا ہی خیال کر لو۔ اس نے دروازہ کھولا تو ارباز نے اسے غصے سے دیکھا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو عروب؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو یہ سب کچھ کر کے کہ جب کہ رات کو میں نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا تھا؟ ارباز، آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ میں ایک دھوکے باز شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے ارباز کی گود سے ارسل کو چھین لیا۔ یہ سن کر ارباز کا دل کانپ گیا۔ لڑکی، ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو یہ تم؟ ہاں؟ عروب کی ماں نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ امی، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ارباز کا تعلق صرف میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کے کسی اور عورت کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات ہیں۔ ارباز کا ہاتھ اٹھا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ جانتی بھی ہو یہ تم کس قسم کے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہی ہو؟ جانتی ہوں اور بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے آپ کے ساتھ تصویریں بھیجی ہیں جس میں آپ اور وہ بہت خوش ہیں اور وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ صرف اس نے ہی نہیں بلکہ مجھے اس علی کا بھی میسج آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آفس میں آج کل آپ کا سارا وقت اس لڑکی کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جائیں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر ارباز غصے سے آگ بگولا ہوا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس لڑکی نے ساری حدیں پار کر دی۔ یاد رکھنا عروب، جو کچھ تمہارے سامنے آیا ہے، جو کچھ تمہیں دکھایا گیا ہے اور جو کچھ بھی تم سمجھ رہی ہو، سب کچھ غلط ہے، سب کچھ دھوکہ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، تمہیں مجھ سے دور کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ اب آپ کچھ بھی کہیں ارباز، مجھے آپ پر یقین نہیں۔ ٹھیک ہے عروب، خوش رہو تم یہاں پر۔ وہ یہ کہہ کر یہاں سے چلا گیا۔ صبح کے 5 بجے پولیس علی کو اریسٹ کر کر لے گئی تھی اور پولیس اسٹیشن لے جا کر اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے اریسٹ کسی اور نے نہیں بلکہ ارباز نے کروایا۔ گڈ مارننگ سر۔ وہ آج بھی بھرپور تیار ہو کے آفس آئی۔ گڈ مارننگ مس مہر، بیٹھے یہاں چائے منگواؤں یا کافی؟ اس ارباز کا یہ رویہ، یہ لہجہ تھوڑا عجیب لگا۔ وہ مگر مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے مہر تیری چال چل گئی ہے، سر جو آپ کا دل چاہے وہ منگوا لیں، آپ کی پسند ہی میری پسند ہے۔ وہ ارباز کی طرف دیکھتی ہوئی تو مسکرانہ انداز میں مسکراتی ہوئی بولی، ہیلو، 2 کپ کافی لے کر آئیں۔ 2 منٹ کے بعد انابیہ لیپ ٹاپ پکڑے آفس میں انٹر ہوئی اور لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارباز نے فوراً ویڈیو ڈسپلے کی جس میں مہر ارباز کے فون سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ارباز نے وہ ریکارڈنگ بھی چلا دی۔ مس مہر، یہ ریکارڈنگ میں جو آواز آپ کے کانوں تک جا رہی ہے یہ آپ کی ہی ہے نا؟ مہر کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں سر، یہ میری آواز نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی آواز نہیں ہے، مگر ویڈیو میں جو سامنے لڑکی فون پر بات کر رہی ہے کیا وہ بھی آپ نہیں ہیں؟
نہیں نہیں یہ میں نہیں ہوں، وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری وائف کو آپ نے کون سی تصویر سینڈ کی تھی؟ کیا دکھانا پسند کریں گی؟ میں نے کوئی تصویر نہیں سینڈ کی، میں آپ کی وائف کو نہیں جانتی اور میں انہیں کیوں تصویر سینڈ کروں گی؟ انابیہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اس کا واٹس ایپ آن کیا تو اس نے ایڈٹ کی ہوئی گھٹیا تصویر عروب کو بھیجی تھی، جس میں وہ ارباز کے بہت قریب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ریئل پکچر ہے، مگر اسے بہت نفاست سے ایڈٹ کیا گیا۔ وہ تصویر دیکھ کر ارباز کا دل کیا کہ وہ ابھی مہر کا گلا دبوچ دے۔ ارباز نے وہ موبائل سامنے ٹیبل پہ دے مارا۔ بے وقوف لڑکی، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ اس سب میں تم نے اس علی کو شامل کیا، میرے دشمن کو شامل کیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے اس کا منہ دبوچ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اسے کوریڈور میں لے گیا، جہاں پر سب ورکرز موجود تھے۔ چھوڑیں پلیز، چھوڑ دیں مجھے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں مجھے۔ میرا ہرگز مطلب آپ کا گھر خراب نہیں کرنا تھا، پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ اس لڑکی نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے، میری وائف کو ایڈٹ کی ہوئی گھٹیا تصویریں بھیجی ہیں تاکہ میں اپنی وائف سے الگ ہو کر اس گھٹیا لڑکی کے پیچھے لگ جاؤں۔ مجھے تو پہلے ہی دن سے یہ لڑکی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس قدر غلیظ ڈریسنگ کر کے یہ یہاں پر آتی تھی تاکہ یہاں موجود مرد اس کی اداؤں پر فدا ہو جائیں۔ ایسی لڑکیاں سے دوسروں کے گھر خراب کرنا جانتی ہیں۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، اور تمہیں اس کمپنی میں کیا اس پورے ملک میں کوئی تمہیں جاب نہیں دے گا۔ تم اب جیل میں سڑو گی اس علی کے ساتھ، کیونکہ تم جیسے بے حس اور جاہل لوگوں کی یہی سزا ہے۔ 5 منٹ کے بعد پولیس وہاں پہنچی اور مہر کو بھی اریسٹ کر کر لے گئی۔ ارباز بیٹا، روپ کیوں نہیں آئی؟ تم مجھے اس کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ میں اس سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی، وہ میری بات ضرور سمجھے گی۔ امی فکر نہ کریں، آج اسے گھر لے کر ہی واپس آؤں گا۔ ارباز جلدی سے فریش ہوا، اپنا لیپ ٹاپ پکڑا اور اروب اور ارسل کو واپس گھر لے آنے کے لیے نکل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اروب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ارسل کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ارباز کو دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، تمہیں کچھ دکھانا ہے، وہ دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے تم میرے ساتھ واپس گھر چلو گی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بات نہیں سننی، پلیز جائیں یہاں سے۔ میں یہاں سے تب بھی جاؤں گا جب تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارباز نے لیپ ٹاپ آن کیا اور روپ کے سامنے وہ ویڈیو چلا دی۔ یہ دیکھو، اس سیکریٹری نے اس دن تمہاری کال اٹینڈ کی تھی اور وہ فضول باتیں تم سے کہی تھیں جن پر تم مجھ پر شک کر رہی ہو، اور وہ پکچر جو اس نے تمہیں سینڈ کی تھی وہ ایڈٹ کی گئی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو یہ لو دیکھ لو، اس لڑکی نے یہ سب کچھ علی کے ساتھ مل کر کیا۔ میں نے اس لڑکی کو پورے آفس کے سامنے ذلیل کیا۔ یہ لڑکی جو کچھ کرتی رہی ہے پورے 2 ہفتے میں، یہ ساری سی سی ٹی وی ویڈیو تمہارے سامنے ہے۔ اور وہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی اور بہت شرمندہ بھی ہوئی۔ مجھے معاف کر دیں ارباز، میں نے آپ کو غلط سمجھا، آپ پر شک کیا۔ وہ فوراً ارباز کے گلے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے جان۔ اس نے ارسل کو گود میں لیا اور اپنی بیوی اور بیٹے کو گھر واپس لے گیا۔ سوری امی، مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا، میں گھر سے آپ کو بتائے بغیر نکل گئی، مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں اروپ بیٹا، جب بھی کوئی بات ہو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیا کرو بیٹھ کر۔ اتنا جذباتی نہیں ہوتے، زیادہ جذباتی ہونا بھی رشتے خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی بات ہو ایک دوسرے سے کہا کرو تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، رشتے خراب نہ ہوں۔ جی امی ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ اپنی ساس کے گلے لگی، وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا اور وہ محترمہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی۔ آپ بس میرے ہیں، آپ کے معاملے میں میں بہت حساس ہوں، ذرا سا بھی کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ جانتا ہوں میری جان، اسی لیے تو آج تک کسی پر ایک نگاہ نہیں ڈالی میں نے۔ آئندہ جو بھی بات ہو وہ سب سے پہلے مجھے بتانی ہے، مجھ سے کہنی ہے۔ غصہ نہ کیا کرو اپنے شوہر کو، پیار کیا کرو، بیچارہ معصوم سا تو ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اپنی بیوی کو اپنی گود میں بٹھایا، اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کیا اور اس کی دھڑکنوں پر چھپ کر اپنے پیار کا ثبوت